صل علی محمد آل محمد۔ اپنے تمام مرحومین علماء کرام، شہداء، مراجع اعظام، عرفاء، بالاخص جن کی آج فاتحہ بھی ہوئی یہاں پر، عراق کے عالم سید عبدالعزیز حکیم، تمام کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کے بھیجے گئے تمام ادیان ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، دین یہودیت، دین عیسائیت، آخر میں دین اسلام۔ چاہے کوئی ان ادیان کو اسی صورت میں سمجھ پائے نہ سمجھ پائے جو ان کی تفصیلات ہیں، لیکن کم سے کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ خدا متعال نے بغیر ذمہ داری کے خلق نہیں کیا ہے۔ کہیں پر خدا متعال نے کوئی دین ایسا نہیں بھیجا جس میں اس نے کہا ہو کہ ذمہ داری نہیں دی ہے۔ ہاں، ذمہ داریاں مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی کچھ ذمہ داری بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ اور ذمہ داری بیان کر رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں۔ قرآن کریم بار بار فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو عبث خلق نہیں کیا۔ تو کچھ ہمارے دین کے مانتے ہی کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم ذمہ دار ہیں، نمبر 2 کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ اتنی آسانی سے ادا نہیں ہوگی، اس میں کوئی امتحان ہے، اس میں کوئی سختی ہے۔ لہذا خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ انبیاء اور ان کے اصحاب پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے۔ اتنی سختیاں ان کے اوپر پڑیں کہ وہ لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کہاں ہے، اب تک اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی۔ اور یہ جو اتنے واقعات خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ مشکل ٹوٹی، بنی اسرائیل پر وہ مشکل ٹوٹی، اور اس کے بعد خدا متعال ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو، یعنی فرما رہے گمان بھی نہ کرنا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ جو تم سے پہلے والوں پر آیا وہ تم پر نہیں آئے گا۔ یہ تو فرماتا ہے یہ تو سوچنا بھی نہیں، یہ تو سوچنا بھی نہیں کہ جو تم سے پہلے والوں پہ سختیاں تم پہ نہیں آئیں گی، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ خدا کسی قوم کو ایکسٹرا بینیفٹ کیوں دے گا؟ ایک قوم کو تو وہ امتحانوں کے اندر پیس دے اور پھر جنت میں بھیجے، اور دوسری قوم کو کہے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تم جنت میں جاؤ گے۔ خدا تو ہم لوگوں کے ساتھ کوئی پارٹی تھوڑی ہے خدا کی، ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں، وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔
ایک کو مخلوق ہونے کے بعد کہتا ہے تمہیں امتحان دینا ہے، دوسرے کو مخلوق ہونے کے بعد کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم بھی جنت میں وہ بھی جنت میں۔ ایسا نہیں ہوتا، خود خدا نے متعال فرما رہا ہے تم سوچنا بھی نہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا اب وہ جو پچھلے والے تھے انہوں نے کیا کیا امتحان دیے تھے؟ انہوں نے زندگی کی ہر چیز پہ امتحان دیا تھا، انہوں نے اپنے مال پہ امتحان دیا، انہوں نے اپنی جان پہ امتحان دیا، انہوں نے اپنی عزت آبرو پہ امتحان دیا، انہوں نے زندگی کے لمحے لمحے کا امتحان دیا۔ تو وہ ہر چیز کا امتحان دیتے رہیں اور میں اور آپ کچھ امتحان نہیں دیں، وہ بھی جنت میں جائیں ہم بھی جنت میں جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کہہ رہی ہے، دو چار کی طرح بات کر رہی ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو ہم یہ کہیں بھائی ہم جنت کی کسی چھوٹی جگہ میں جائیں گے، وہ لوگ کسی بلند جگہ پہ جائیں گے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ ہم جیسا کوئی آدمی سنے تو کہے گا بھائی میں چھوٹی جگہ پہ ہی خوش ہوں، بغیر امتحان کی چھوٹی جگہ ہی مل جائے تو وہ بھی میرے لیے اچھی ہے۔ لیکن خدا متعال نے یہ نہیں کہا، خدا متعال نے کہا تم نے فکر کیا کہ تم بغیر امتحان کی جنت میں جاؤ گے، اس کا مطلب ہے اندر جانے کے لیے بھی امتحان ہے، یہ ایسا بغیر اس کے ہے ہی نہیں راستہ۔ اور میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا انسان کی خلقت ایسی ہے کہ اسے امتحان دینے۔ اب یہ امتحان کیا کیا دینے؟ امتحان کا پہلا حصہ امتحان کا یہ ہے کہ اس نے ہدایت ڈھونڈنی ہے۔ ہدایت اس کو وحی کی صورت میں نہیں ملے گی، ہدایت اس کو الہام کی صورت میں نہیں ملے گی، ہدایت ڈھونڈنی پڑے گی۔ اگر چاہتا ہے کہ خدا ہدایت کا الہام کرے اس کے لیے بھی پہلے اپنی تیاری ثابت کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی پر خدا ہدایت کا الہام کرے، وہ یہ کہ اس کو یہ سمجھ میں آتا رہے، مثال کے طور پر وہ رات کو سوئے اور خدا نے متعال کسی طریقے سے اس کو سمجھا دے۔ البتہ یہ چیپٹر میں نہیں کھولنا چاہتا، پھر 10 لوگ مجھے خواب سناتے ہیں اپنے، میں نے یہ خواب دیکھا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں خوابوں کی تعبیر کا ماہر نہیں ہوں، تو یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ سب کو خواب نظر آئیں، سب خواب میں ہدایت دیکھیں، نہیں، کوئی روایت پڑھ لی آپ کو ہدایت مل جائے، کوئی آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ لی ہدایت مل جائے۔ پہلا امتحان یہ ہے، پہلے ہدایت کو ڈھونڈنا پڑے گا، ہدایت کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایک عمومی ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدن للناس، سب کے لیے ایک عمومی ہدایت ہے۔ پھر بالاخص مجھے کیا کرنا ہے، اس دور میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، یہ پہلا امتحان ہے۔ دوسرا امتحان یہ ہے کہ وہ جب میں سمجھ جاؤں گا کیا کرنا ہے، وہ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب دوسرا امتحان شروع ہوگا کہ وہ جو کرنا ہے اس کے لیے قربانی کون دے گا۔ مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی کچھ لوگ دنیا میں بھوکے سو رہے ہیں، صحیح ہے، میرے پاس ایکسٹرا ہے، ہاں جی ہے بالکل، میں نے کرنا ہے ان کے لیے نہیں کرنا ہے، یہ دوسرا امتحان ہے۔ کنفرم یہ پتہ ہے دنیا میں کچھ لوگ بھوکے سو رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ بھوکے سو رہے ہیں بلکہ کنفرم یہ پتہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہے۔ بھئی آپ کے پاس اتنے اقوام متحدہ کے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں ان کے اسٹیٹسٹکس پر اعتبار کرتے ہیں، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ کم از کم 1 ارب آبادی دنیا میں ایسی ہے جس کو 3 وقت پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ملتا ہے۔ یہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرنا ہے، کسی بھی اچھی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، مجھے کوئی سرچ کرنا ہوتا ہے تو میں nationmaster.com ایک ویب سائٹ ہے، nationsmaster.com، اس کے اوپر جا کے سرچ کرتا ہوں تو مجھے اس میں اچھی خاصی اسٹیٹسٹکس مل جاتی ہیں۔ آپ جا کے اس میں سرچ کر لیں فوڈ کے حوالے سے کہ بھئی دنیا میں بھوکے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے فوڈ کی کیٹیگری میں تھا، تو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ہے۔ اچھا اب ان میں کچھ ظاہر ہے کچھ لوگ نان مسلم بھی ہوں گے، کچھ لوگ مسلم بھی ہوں گے، ان میں مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تبھی اسی بات ہے مسلمان ہوں گے جب دنیا کے ٹھیک ٹھاک غریب ممالک میں ہمارے ممالک کے نام شامل ہیں۔ بھائی دنیا کے غریب ممالک کے اندر ہمارے مسلمان ممالک شامل ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب ہے بھوکے وہاں پر بھی ہوں گے۔ اچھا اب میرے پاس کچھ ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے، قطعاً پڑا ہوا ہے، تو سوال نہیں ہوگا، یہ تو دو چار کی طرح ہے، ہاں ہوگا۔ اچھا اب میں کیا کروں، میں یہ کہوں مجھے تو بھوکا نظر نہیں آ رہا، کیا مطلب میرے بھوکے نظر نہ آنے سے کیا بھوکا ہے نہیں کیا؟ اچھا کیا یہ جواب قابل قبول ہے؟ اب دیکھیے اس رخ پر میں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بات صحیح ہے نا، مجھے بھوکا نظر نہیں آ رہا اس لیے میری ذمہ داری نہیں ہے، اب میں اس کو ایک اور طرف سے لے کے آتا ہوں۔ صاحب مجھے ایک بیماری لگ گئی، نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بیماری لگ گئی، اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب مجھے اپنا علاج کرانا ہے، ڈاکٹر نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں، فرض کرو نہیں نظر آ رہا، تو میں کہتا ہوں چونکہ ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا لہذا میں علاج بھی نہیں کرا رہا، اس کے لیے پھر میں امریکہ تک مارا کیوں پھرتا ہوں؟ پھر
یورپ مارا پھرتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر چاہیے بھائی، نظر نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ویزا لگواؤ، پاسپورٹ دو، جو مجھے چاہیے ڈاکٹر۔ اچھا اپنے معاملے کے لیے تو اتنا بلک کے جا رہا ہے، ایمبیسیز کا چکر لگا رہا ہے، بھوکا نظر نہیں آتا؟ بھوکا کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کے لیے میں کہتا ہوں جب میرے پاس آئے گا، در کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور میں اس کا بلڈ ٹیسٹ لے کے ثابت کروں گا کہ آج رات نہیں کھایا تو مر جائے گا، تب کھانا دوں گا۔ یار یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کچھ ناانصافی تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ناشکری۔ یہ ناشکری ہے۔ اس ناشکری کے نتیجے میں ہم کسی نہ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ایسا ہی ہے، خدا متعال کا قانون ایسا ہے۔ روایات بھری پڑی ہیں ان قوموں سے جنہوں نے کچھ نہ کچھ یہ گڑبڑی کی ہیں اور اس کے بعد مشکل میں پھنسے۔ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اب کوئی کہے بھائی ہمارا امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ آپ خود سوچیں، ہم سے کوئی کہے خدا متعال سے ہم پوچھیں خدا ہمارا امتحان کہاں ہے؟ تو ہمارا امتحان یہ ہوا کہ ہم صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے، یہ ایک امتحان۔ دوپہر کو ہم نے زور اثر کی پڑھی، دوسرا امتحان۔ تیسرا امتحان شام کو مغرب عشاء کی پڑھی، معاملہ ختم، امتحان سے فارغ ہو گئے۔ جب پچھلی قومیں تو امتحانوں میں پس گئی تھیں، اور ہمارا امتحان 20 منٹ کا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں۔ اصولاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پوری زندگی امتحان ہے، اس میں ہمیں جستجو کرنی پڑے گی اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اس کام کو اور تفصیل سے جاننے کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، روایات موجود ہیں، اس کے اندر جستجو کرنا شروع کر دیں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اب چونکہ چند ہی منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اس میں کچھ ایک دو پوائنٹس قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ نصف رمضان گزر چکا ہے، ماہ رمضان، ابھی تقریباً نصف ماہ رمضان اور باقی ہے، تو اس میں انشاءاللہ استفادہ ہو سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھا کیسے جائے؟ ایک ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت۔ چلیے فرض فرمائیے ایک کسی نے مجھے فون کیا، کہنے کا میں اپنی والدہ سے کہتا ہوں قرآن کریم پڑھیں، صرف تلاوت کر کے بلا سوچے سمجھے گزرے نہیں۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے 30 سال ہر روز ایک سپارہ پڑھا ہے، تمہارے پڑھنے کے چکر میں میرا وہ سپارہ مس ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ان کو کہوں کہ قرآن پڑھیں یا وہی بلا سوچے سمجھے تلاوت کریں؟ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ان سے یہ کہو کہ اگر 20 منٹ بلا سوچے سمجھے تلاوت کرتی ہیں، 5 منٹ سوچ سمجھ کے بھی پڑھ لیں۔ چلو دونوں چیزیں لے کے چلو، وہ تلاوت بھی کر لو کہ آپ کہیں میرا 30 سال ریکارڈ خراب نہ ہو جائے کہیں، تو وہ بھی رکھ لو، لیکن ایک پڑھنے کچھ سوچنے سمجھنے کا بھی رکھ لو۔ اچھا قرآن کریم پہ سوچیں سمجھیں کیسے؟ قرآن کریم سے عبرت کیسے لیں، نصیحت کیسے لیں؟ کیوں ہمارے پاس واضح لکھا ہوا ہے، قرآن کریم پڑھتے وقت کی دعاؤں میں واضح لکھا ہے کہ خدایا میرا قرآن پڑھنا بغیر عبرت کے قرار نہ دے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے، دعا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدایا ایسا نہ ہو میں قرآن پڑھوں مجھے کوئی عبرت نہ ملے۔ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ عبرت نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ انداز صحیح انداز نہیں ہے، یہ انداز صحیح انداز نہیں ہے۔ کس طرح سے کریں گے عبرت ملے؟ سادہ سے ایک کام کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ ترجمہ ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ الحمدللہ آپ میں سے بعض لوگ عرب ممالک میں چونکہ رہ چکے ہیں کافی، کچھ کو تو ویسے ہی عربی سے ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو ایک ٹرانسلیشن والا قرآن ساتھ رکھیے کہ ایک اوپر سے پڑھیں ایک نیچے سے پڑھیں، اسپیڈ نہ بھی ہو آپ کی۔ میں نے کہا 20 منٹ آپ وہ تیز والا پڑھ لیں، قراقرم ایکسپریس، اور جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے نیچے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، واقعاً فرشتے ہم پر بعض اوقات چیختے ہوں گے کہ خدا کا واسطہ اللہ کی کتاب ہے کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ، آہستہ آہستہ پڑھو۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ذکر کے لیے۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم لوگ کیا کریں؟ چلو وہ بھی کرو، وہ بھی کریں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ منع کر دیا قرآن کریم پڑھنے سے، نہیں وہ بھی پڑھیں، کچھ دیر سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا سوچ سمجھ کے کیسے پڑھیں؟ قرآن کا ترجمہ لے لیا، نیچے ترجمہ پڑھ لیں۔ اب 1 سیکنڈ کو، یہ آپ کی جب پریکٹس زیادہ ہو جائے گی تو 1 سیکنڈ بھی کافی ہوگا، اپنے آپ سے پوچھیں میں نے اس آیت پہ عمل کر لیا؟ قرآن کریم کی فرض کریں ایک آیت کریمہ آئی جس میں لکھا ہے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ میں وہ ہوں؟ ایک جگہ پہ لکھا ہے یہ جو منافق ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، غور سے دیکھیں کہیں یہ صفت میرے اندر تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے یہ جو منافق ہیں، یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے کفر اختیار کر رہے ہیں، اس طرح کی چند چیزیں لکھنے کے بعد فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں ایسے کاموں پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔
قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی آپ کے لیے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں ایسی چیز پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے نہیں کی ہیں. صحیح ہے. اب جناب ایک دفعہ تذکرہ ہو رہا ہے کسی کا، کوئی کام کا کہ بھائی وہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اور میرے دل میں خواہش ہو رہی ہے کہ میری بھی تعریف ہو. اچھا کیسے کام پہ جو میں نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، تو تعریف کی خواہش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ منطبق ہو رہی ہے تعریف قرآن کریم کی اس بری صفت کے لیے. فوراً مجھے ہوشیار ہو جانا چاہیے، اس کا مطلب ہے میرے اندر وہ بری صفت ابھی موجود ہے. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے یہ جب بھی نماز پر پہنچتے ہیں لا یاتون الصلاۃ الا کسالى، جب بھی نماز شروع کرتے ہیں، نماز پر پہنچتے ہیں، سست ہوتے ہیں. خدا نہ کرے ایک دن میں نماز پڑھ رہا ہوں بڑی سستی کے عالم میں، اپنے ذہن میں یاد کروں یہ قرآن کی تعریف میرے اوپر تو نہیں آ رہی ہے. اس نے کہا تھا وہ لوگ ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں، میں بھی تو سست ہو رہا ہوں، کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے اچھوں کی تعریف یہ ہے، مثلا کہہ رہا ہے متقین کی تعریف یہ ہے مستغفرین بالاسحار. متقین وہ ہوتے ہیں جو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھوں میں اتنا ہوں؟ میں کرتا ہوں؟ اگر نہیں کرتا تو میں متقی نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے. بس جتنی آیتیں کہنی تھیں متقی کے لیے، متقی کے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے. اس طرح قرآن کریم سے ہدایت مل سکتی ہے. اب ہم نے چیپٹر کیسے کلوز کیا؟ ہم نے کہا ترجمہ پڑھیں گے ہی نہیں، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، کتاب ہدایت دے دے. کیسے ہدایت دے دے گی؟ یہ ہدایت کا طریقہ ہے. بھئی آپ ایک آیت پڑھیں، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو. اشارتاً فرما رہا ہے اگر عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے. میں نے عبرت حاصل نہیں کی ہے، عبرت حاصل نہیں کی اس کا مطلب میرے اندر ابھی بصیرت نہیں آئی ہے. اب یہ تکلفاً چھپانے کی چیز ہے کیا؟ بھائی اگر میں کالا ہوں، کوئی مجھے کہے بھائی تو کالا ہے، چلو میں کہوں یہ تکلفاً بھی چھپا لیتے یار، مجھے نہ کہے کالا ہے، ٹھیک ہے کالا ہونا بری صفت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بری صفت ہے تو تکلفاً چھپا لے. اب کیا یہ اپنے عیب کو خود چھپانا یہ بھی اچھا ہے کیا؟ میرے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں دوسروں کے عیب کریت کے بتاؤں، لیکن اپنے عیب کو بھی نہ دیکھوں. یہ تو برا ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے اپنے عیب تو دیکھنے پڑیں گے. اگر میں اپنے عیب نہیں دیکھوں گا تو فرماتے ہیں اس وقت سے پناہ مانگو جب تم حساب نہیں کرو گے، کوئی اور تمہارا حساب کرے گا، پھر سختی میں پڑ جاؤ گے. پھر ابھی میں اپنا حساب لے لوں کہ بھائی میں کتنا پانی میں ہوں، کتنا میرا ایمان ہے، کتنا میرا تقویٰ ہے، کتنا میرے اعمال ہیں، کتنے میری فضیلتیں ہیں، میں خود اپنا حساب لے لوں. جو روایت میں کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور مولا ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، ایک روایت میں دیکھ رہا تھا لکھا تھا مولا جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے تو مسجد کے اندر اتنی زور سے بولتے تھے کہ ہمسائے سن لیتے تھے. نیچرلی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہونا چاہیے اس زمانے کے اندر، لیکن وہ مسجد میں اتنی زور سے بولتے تھے دوسرے لوگ سنتے تھے. کیا بولتے تھے؟ فرماتے تھے تجہزوا، جلدی جلدی تیاری کرو، چونکہ قافلے کی چلنے کی خبر دی جا چکی ہے، قافلہ چل چکا ہے، تم تیاری کرو. تمہارے قافلے کی چلنے کی اطلاع آ چکی ہے، تمہارا قافلہ چل رہا ہے. شاید وہ قافلہ برزخی زندگی ہے جو ابھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اب دیکھو ناانصافی کی حد یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سب کچھ تو ہے لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے. ارے بھائی جب یہ سب کچھ ہے، سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے، اب بھی تبدیل نہیں کریں گے تو کب تبدیل کریں گے؟ اب تو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. اچھا اب تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بھائی اپنی زندگی کے کچھ ذاتی خواہشات ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی، کچھ محبوب چیزیں ایسی ہیں جن کو ترک کرنا پڑے گا. امیر المومنین کا راستہ سختی کا راستہ ہے، اس کو ترک کرنا پڑے گا. ایک آسان نسخہ میں نے اپنی زندگی کے لیے سوچا ہوا ہے، پتہ نہیں عمل خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سادہ سا جملہ، اس کی بھی ایک داستان ہے، شاید میں نے پہلے کبھی عرض کیا ہو یہاں پر. ایک دفعہ مجلس کے بعد نیاز ہو رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے، میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں. میں کہا ہاں بھائی پوچھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھا ہوں. اس نے کہا میں کچھ کھا رہا تھا شاید،
میرے پاس آیا، کہنے لگا وہ ایک اور دوست نے پوچھوایا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ معرفت کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نے کہا اب اس کو کیا بولوں؟ ایک تو یہ کہ میں جلدی میں بھی تو کھانا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو میں سوچ رہا تھا کتنی دیر اس کو سمجھاؤں کہ اس کو روکوں، پھر اوپر سے اس کو بھی جلدی مچی ہوئی ہے، کیا وہ کہہ رہا ہے میری شفٹ لگی ہوئی ہے، مجھے جانا ہے، سوال کسی اور کا، جلدی سے جواب، اس کا جواب دو ذرا، معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولوں۔ پتہ نہیں اس وقت خدا نے جیسے یہ جملہ میرے دماغ میں ڈال دیا، پتہ نہیں اس نے بہت دل سے سوال کیا ہوگا، لیکن خدا نے جملہ ڈال دیا۔ پھر بعد میں نے اس جملے پہ غور کیا تو میں دیکھا یار تو مارکا ہو گیا ہے، تو یہ جملہ میرا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے خدا نے جاہل کو سکھایا ہے، اس کی خاطر سکھایا ہوگا، یہ جملہ مارکا تھا۔ بعد میں نے اندازہ لگایا جملہ بہت زبردست جملہ ہے۔ وہ جملہ کیا میرے دماغ میں آیا، میں نے کہا بھائی یہ پہچانو امام کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، بس یہ معرفت ہے۔ ایک جملہ یہ دیکھو امام کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، جو پسند ہے وہ کر لو، جو نہیں پسند چھوڑ دو، یہ معرفت ہے۔ بعد میں نے اس جملے پہ غور کیا کہ یار میں نے کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کر دی، دیکھا نہیں جملہ فٹ ہے، پھر میں نے دیکھا نہ صرف یہ کہ فٹ ہے بلکہ بہت فٹ ہے، زندگی کے بنانے کے لیے یہ جملہ بہت اچھا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، یعنی اس کو تطبیق کر کے دکھا دیتا ہوں کرنا کیا ہے اس میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کی زندگی میں کچھ چیزیں میں حرام کرنے والا ہوں، صحیح ہے؟ اب یہاں سے گھر جائیں گے، گھر جا کے ٹی وی کھولیں گے، ٹھیک ہے، ٹی وی کھولیں گے، کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی ایسی چیز یہ دیکھیں گے، صحیح۔ جب یہ دیکھنے لگیں اپنے آپ سے پوچھئے گا اس کو دیکھنے پہ امام خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ بسم اللہ بھر بھر کے دیکھو، اور اگر نہیں خوش تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا جس کو دیکھنے پہ امام خوش نہیں ہے اس سے مجھے خوشی مل جائے گی؟